ایک ہی ان میں ملک تھا جو لڑا تھا، اور شام اور مصر. انہوں نے اتنی پھینٹی چڑھائی تھی، اتنا برا حال کیا تھا اسرائیل کا کہ اسرائیل کو تقریباً گھٹنے ٹیکنے مجبور کیا، لیکن امریکہ بہادر چھلانگ مار کے آ گیا. 73 میں چینج کر دیا بیلنس، رزلٹ کیمپ ڈیوڈ ہو گیا. حالانکہ مصر کا ہاتھ بھاری تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حافظ الاسد نے پرائم منسٹر بھٹو سے ریکویسٹ کی کہ ہماری مدد کریں. پی ایف کے پائلٹس گئے، اور پی ایف کے پائلٹس نے ڈاگ فائٹس میں اسرائیلی جہاز گرائے شام کے اندر جو حملہ وہ کر رہے تھے. غزہ کی بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. ابھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پر، ایک امن معاہدہ ہوا وہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے اب امپلیمنٹیشن انشور کرائی جائے گی؟ کون لے گا اسرائیل کی گارنٹی؟ لیٹس بی ویری کلیئر، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. دس از ناٹ لانگ ٹرم پیس پلان. اگر یہ سمجھے کہ اس کے نتیجے میں فلسطین کی ریاست بھی بنے گی، ٹوٹل اسرائیلی وڈرال ہو جائے گا، فلسطینی حکمران، ابھی یہ نہیں ہے. لیٹس بی ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جتنا قتل عام ہوا ہے، یہ کیوں مسلمان ملکوں نے سپورٹ کیا؟ آپ نے سوچا؟ یہ بے وقوف تو نہیں، اسے سپورٹ کیا ہے. انہیں پتہ ہے ہم کر کچھ نہیں سکتے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اب سعودی پاکستان کا جو اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں ادھر آؤں گا. جی بالکل. تو کیوں آپ اتنے جب کمزور ہیں، وہ علامہ اقبال نے جو کہی، آپ کو جرم ضعیفی ہے، آپ کو کمزوری کی سزا مل رہی ہے. بھئی اتنے امیر ملک ہیں، اپنے آپ کو کریں نا آپ اس قابل. ایک چھوٹا سا ملک ہے، نظر بھی نہیں آتا نقشے پہ، اس کو دیکھنا پڑتا ہے دوربین سے. اسے تباہی مچا دی، 7 ملکوں پہ اس نے حملہ کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ انڈیا حملہ کرے اور ہم کچھ نہ کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا اشر ہوگا؟ انہوں نے جس دن کرتے اگلے دن حملہ ہو جاتا، جواب آتا چلا جاتا ہے. سو ان کی کمزوری کا نتیجہ ایک ہی ان میں ملک تھا جو لڑا تھا، اور شام اور مصر. انہوں نے اتنی پھینٹی چڑھائی تھی، اتنا برا حال کیا تھا اسرائیل کا کہ اسرائیل کو تقریباً گھٹنے ٹیکنے مجبور کیا، لیکن امریکہ بہادر چھلانگ مار کے آ گیا. اور پھر کیا حال؟ اور انہوں نے 73 میں چینج کر دیا بیلنس، رزلٹ کیمپ ڈیوڈ ہو گیا. حالانکہ مصر کا ہاتھ بھاری تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں شام میں کو پریزیڈنٹ حافظ الاسد نے پرائم منسٹر بھٹو سے ریکویسٹ کی کہ ہماری مدد کریں، اور پی ایف کے جہاز گئے، پی ایف کے پائلٹس گئے، اور پی ایف کے پائلٹس نے ڈاگ فائٹس میں اسرائیلی جہاز گرائے شام کے اندر جو حملہ وہ کر رہے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ وہ قوت پیدا نہیں کریں گے، اس کے نتیجے میں ایک چیز ضرور ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ اب عرب ایسے نہیں بیٹھے رہیں گے. ایک تو سعودی عرب کا خود کرنا پاکستان سے ایک بڑا اہم بات ہے. دیکھیں کئی سال سے ہماری جو تھی ان کے ساتھ تھی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. ہمارے ٹرپس بھی آ رہے ہیں. جی بالکل. جب حرم شریف پہ حملہ ہوا، لوگوں نے قبضہ کیا، اس سے پاکستانی فوجی گئے تھے. پھر تبوک میں ہمارے فوجی بیٹھے تھے اسرائیل کا بارڈر پہ. لیکن جو انہوں نے پبلک کیا ہے، یہ بڑی ڈیمونسٹریشن کی ویلیو ہے. کیا ویلیو؟ کیا امریکہ اس کی نہیں، جو انہوں نے ویلیو سعودیوں نے کیا ویلیو کیا، انہوں نے ایک بات تو کلیئر کر دی، ٹھیک ہے ہمارے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہمیں امریکہ پہ اعتبار نہیں. اس لیے نہیں کہ امریکہ ان کی نظر میں بے اعتبار ہے، وہ تو بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. انہیں پتہ ہے امریکہ اسرائیل کے کیس میں کر ہی کچھ نہیں سکتا. اسرائیل امریکہ کا فارن پالیسی ایشو نہیں ہے، ان کی انٹرنل پالیٹکس. بالکل. 30% آف دا پاپولیشن کرسچن ایونجلسٹ رائٹ ونگ جو ہیں لوگ، تو یہودی لابی کرتے رہتے ہیں، ایک طرف گئی. 70% جو ووٹرز ہیں نا ان کا ریپبلکن رائٹ کا، وہ کرسچن ایونجلسٹ ہے. دے کانسٹیٹیوٹ 30% آف دا ٹوٹل الیکٹریٹ. اس لیے اگر ٹرمپ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹرمپ کو پتا تھا یا نہیں قطر پہ حملہ کا فرق کیا پڑتا ہے؟ پتا تھا، نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا، روک نہیں سکا، اور سے برا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اعتبار نہیں، اور ٹرمپ کو یہ بھی یہ پتا ہے کہ عربوں کو پتا ہے کہ ہم پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اسی لیے شاید پرائیویٹلی ان کو کوئی اتنا تکلیف نہیں کہ جو رزلٹ ہو رہا ہے ترکی، پاکستان اور سعودی عرب، اگر آپ نے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، کہہ تو نہیں کوئی، میرا اسیسمنٹ ہے امریکن پریزیڈنٹس پہ پریشر کم پڑ جائے گا. ہر دفعہ ان کو چیلنج ہو جاتا ہے. امریکہ کی جو جوش لابی ہے، پرو اسرائیل لابی ہے، ہر امریکن پریزیڈنٹ پہ اگر لوکلی یہ مضبوط ہو جائیں، چاہے ڈیفنس الائنسز سے، چاہے آپ، بس میرا اپنا خیال ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی ڈیفنس کوآپریشن جن ممالک سے پہلے ہی ہے اور مضبوط ہو جائے گی. آیا اسی قسم کی ہوگی یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے
کہ اب یہ نہیں ہوگا. جب سے یہ پاکستان کا ہوا نا, سعودیہ کے پاس کچھ جہاز کم ہے, قطر کے پاس کم ہے, یو اے کے پاس کم ہے, دا موسٹ ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ دے گاٹ. فرق یہ نیوکلیئر بلیک میل, جو یہ ملک چھوٹا سا بلیک میل کرتا تھا, جس نے ڈرا کے رکھا ہوا تھا, وہ ڈر ٹوٹے گا. جو پاکستان سے الائنس ہوا ہے, یعنی ہم نے کہا ہمیں کوئی نیوکلیئر ویپنز کی یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں, خدا نہ کرے. آر ویپنز آر انڈیا اسپیسیفک, دے آر ناٹ. لیکن جو اس نے غنڈہ گردی کی ہوئی تھی اسرائیل نے, اس کو روکنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور امریکہ کا کانسیپٹ تھا کہیں نہ کہیں, اور امریکنوں نے سپورٹ نہ چھوڑی, تو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ملک نیوکلیئر پاور بن جائے گا. مصر یا سعودی عرب بنے گا, ترکی, یہ سب بن سکتے ہیں. اگر بعض نہ امریکہ, اب یہ شاید امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے نہ روکا اسرائیل کو, تو یہ تو پھر یہ ان میں سے کوئی نیوکلیئر پاور بنے گا. پہلے تو بھی انہوں نے پاکستان سے اگریمنٹ کیا ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑا اس کا اثر پڑ گیا ہے, 2 چیزیں ہوئی ہیں جس نے پاکستان, جو میں نے 3 دن کے بعد 4 ڈے وار کے بعد مضمون لکھا تھا, بیان میرا مضمون, یہ جو ہے نا بہت ہوتے ہیں, کوئی 25-30 ہر ہفتے کئی دفعہ ہو جاتے ہیں جب امپورٹنٹ کو واقعات ہو رہے ہوں میرے ٹی وی انٹرویوز. لیکن میں لکھ کے کہا تھا 3 days لیٹر کہ دس 4 day war has changed the geostrategic situation the entire area. اس کی وجہ 20 سال سے سارے ویسٹ نے امریکہ کی لیڈرشپ میں ایک بیانیہ بنایا تھا, وہ گریٹ پاور, انڈیا ایمرجنگ, جی بالکل, چین کا مقابلہ کرے گا, وہ تو پھر ہو گیا نا سر, یہ فلانا ہو گیا, سیکورٹی پرووائڈر ہوگا. کدھر ہو جی, ہوگا ساؤتھ چائنا سی میں. وہ تم سمندر میں خاک آؤگے, پہاڑ اوپر ہمالیہ پہ تو چین بیٹھا ہے تمہارے. مجھے شروع سے نظر آ رہا تھا, میں نے 2 سال پہلے کتاب لکھنی شروع لکھ بھی دیا تھا کہ ہندوستان تو ایک حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا امریکہ کے ساتھ, بڑھے گا تو چین. پنجابی میں ایک بڑا محاورہ ہے, پنجابی از اے ویری پریکٹیکل لینگویج, اللہ میاں نیڑے یا کو سن. امریکہ تو کدھر بیٹھا ہے, سن تو اوپر بیٹھا ہوا ہے, چین اس کے سر کے اوپر بیٹھا ہے, کدھر کرے گا. تو مجھے شروع سے اندازہ تھا کہ چین ایک حد سے بڑھ کے نہیں جا سکتا. اینی وے, تو وہ جو طلسم تھا, سیکورٹی پرووائڈر, گریٹ پاور, 4 دن کی جنگ میں کلیئر ہو گیا. کیا ہوا 65 میں بھی ہماری ایئر فورس کی ڈومیننس, اٹ ٹک 5 days. ان دس یہ جو ابھی ہوئی ہے پلوامہ میں 1 دن لگا تھا, 1 دن حملہ ہوا, اگلے دن جواب آیا. اس میں 35 منٹ میں ان کی ایئر فورس نیچے بیٹھ گئی, 2 دن نہیں اڑی. ابھی تک سر آفٹر شاکس ان سے نا ان کے 2 دن ان کی ایئر فورس نہیں اڑی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو سیکورٹی پرووائڈ والی کہانی کلیئر ہو گئی, ہمارے عرب بھائیوں کو بھی کلیئر ہو گیا, امریکہ کو بھی کلیئر ہو گیا. سوال ہی نہیں کہ ہم اعتبار کریں, حالانکہ اس کا ٹریڈ بڑا ہے, اس کے بندے بھی وہاں بڑے کام کر رہے ہیں, لیکن دے کانٹ ٹرسٹ, کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرو اسرائیل گورنمنٹ سارے علاقے میں انڈیا کی تھی, مودی کی جو تھی, دیور اسٹریٹجک ایلائز. دونوں مسلمان نفرت میں اکٹھے ہوئے تھے. ان پہ تو سوال ہی کوئی اعتبار کرے, امریکہ پہ اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا بیکاز آف اسرائیل. تو رہی پاکستان گیا. تو پاکستان میں اگلے پرسوں ایک مضمون چھپا ہے, فورن پالیسی, بہت بڑا میگزین ہے امریکہ کا. اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان از ناؤ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی in the eyes of some Muslims the defender of the Muslim world. کیونکہ اگر آپ مکہ مدینے جو 2 ہماری مقدس مقامات ہیں, مکہ مدینہ, مسجد نبوی, حرم شریف, جن کے سعودی حکمران کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین, اگر اس کا محافظ پاکستان کو سمجھا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری اسلامی دنیا پہ اس کا اثر ہے. تو ہمیں اپرچونٹی تو بڑی ہے. اس کے سب سے بڑا جو خطرہ اس مضمون میں ایک انڈین لکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب سعودی عرب جو ہے پاکستان کی مدد ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بڑا کرے گا, کیونکہ اس کی اپنی سیکیورٹی وابستہ ہو گئی ہے پاکستان کی ڈیفنس پریپیرڈنس نے. اس لیے وہ پاکستان جو سب سے بڑا ہندوستان کو خطرہ ہے,
ایک تو ان کو بہت ان کی انویسٹمنٹ تباہ ہو گئی, مودی صاحب نے بڑی محنتیں کی سعودیہ میں, سعودی عرب, UAE, ادھر کا چکر مار ادھر کا چکر مار. اپنے غریب مسلمانوں سے تو ان کو بو آتی تھی, ان کو تو ملتے نہیں تھے, ان سے جھک جھک کے ملا کرتے تھے امیر مسلمانوں سے. تو اینی وے وہ ان کو بہت ایک تکلیف ہوئی ہے, ایک دھکا لگا ہے. اور ایران کو بھی ریئلائزیشن ہوئی ہے, جو ابھی موساد میں جس طرح سے وہ انٹیلیجنس میں جو بھارتی ملوث تھے, ایگزیکٹلی کہ وہ جو نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, انڈیا نے کلیئر کر دیا, اس نے اسرائیل کا سپورٹ کیا ہے. بالکل اس سارے علاقے میں پاکستان has emerged as a country which has taken a clear stand on Palestine. اس کی وجہ ہسٹوریکلی لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. There are some things on which our policy has remained constant. One is the China policy, nuclear policy, Kashmir policy, and I would say to a very large extent Palestine. کیونکہ جب پاکستان بنا ہے تو میں بچہ تھا تو مجھے یاد ہے وہ مفتی امین الحسینی آیا کرتے تھے پاکستان, مفتی اعظم فلسطین. تو وہ اس وقت سے یہاں ایک مماثلت ہے فلسطین اور کشمیر کہ دونوں محکوم علاقے ہیں, دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت یہاں ان 4 چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتی ہے. کنسنسس ہے تمام سیاسی جماعتوں کا